السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے آپ لوگوں کا؟ الحمدللہ. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ہماری آج کی گفتگو کا موضوع ہے رحمت اللہ واسعہ. اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ رحمت کہتے کس کو ہے؟ رحمت ہے کیا چیز؟ عام زبان میں رحمت کا لفظ استعمال ہوتا ہے دل کی نرمی کے لیے، دل کا نرم ہونا، کسی پر شفقت اور مہربانی کرنا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت کی جب بات ہوتی ہے تو اس کا معنی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ایسی صفت جو بندوں کو فائدے اور ان کی بھلائی کی چیزیں پہنچانے کا تقاضا کرتی ہے، خواہ بندے کا دل اس کو پسند نہ بھی کرے اور خواہ وہ فائدے اس کو فائدے نظر نہ بھی آئے. اس کو آپ کس طرح سمجھ سکتے ہیں؟ ایک ماں اپنے بچے کے لیے بڑی مہربان ہوتی ہے، بہت رحیم اور شفیق ہوتی ہے. انسانی رشتوں میں سے سب سے زیادہ مہربانی کا، شفقت کا، محبت کا رشتہ ماں کا رشتہ ہوتا ہے، والدین کا رشتہ ہوتا ہے. لیکن کیا ماں ہر وقت اپنے بچے کی مرضی پہ چلتی؟ نہیں. کبھی وہ بچے کے ساتھ پیار کرتی ہے، کبھی وہ بچے کے ساتھ لاڈ کرتی ہے، لیکن کبھی بچے کے ساتھ سختی بھی کرتی. کبھی بچے کو اس کی پسند کی چیز دیتی ہے، کبھی بچے کو اس کی پسند کی چیز سے روک بھی دیتی ہے. اور یہ روکنا جو ہے یہ بھی اس کی شفقت اور مہربانی ہی ہوتا ہے، کیونکہ بچہ تو ناسمجھ ہے، اس کو تو نہیں پتا کہ اس کے لیے کیا چیز اچھی اور کیا اچھی نہیں. وہ تو یہی چاہتا ہے اپنی ناسمجھی میں کہ جو چیز اس کو اچھی لگتی ہے بس اسے وہ مل جائے. ہمارا حال بھی کچھ ایسا ہی ہے. ہم جب کہتے ہیں یا اللہ تو ہم پہ رحمت فرما، مہربانی کر، تو اصل میں ہم کیا کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اللہ جو ہمیں پسند ہے نا، جو چیز ہم چاہتے ہیں، جس چیز کو ہمارا دل چاہتا ہے بس وہ ہو جائے. اب ایسا تو نہیں ہو سکتا، اور رحمت اس کا نام بھی نہیں. ہو سکتا ہے کہ ہمارے لیے اس کی شفقت اور اس کی مہربانی ہمارے نفس کے خلاف جانے میں ہو، اس سے ہمارے اندر زیادہ میچورٹی آ سکتی ہو، اس سے ہمارے اندر زیادہ خیر آ سکتی، وہ ہمارے لیے زیادہ اچھی ہو. کبھی کبھی کڑوی دوا جو ہے وہ میٹھی گولی سے، بلکہ میٹھی گولی سے ہے ہی اچھی. یعنی جو شفا آپ کو کڑوی دوا سے حاصل ہوتی ہے یا دوا کھا کے حاصل ہوتی ہے، وہ چاکلیٹ کھا کے تو حاصل نہیں ہوتی، بلکہ میٹھی چیزیں تو الٹا انسان کے لیے نقصان دہ ہی ہوتی. تو اگر انسان کی زندگی میں ہر وقت آسانیاں ہی ہو جائیں، ہر وقت سہولتیں ہی ہو جائیں، ہر وقت مرضی کے مطابق ہی ہر کام ہوتا جائے، تو اس چیز سے انسان کا نفس بڑا موٹا ہو جاتا ہے. بعض اوقات اس کے اندر سرکشی آ جاتی، تکبر اور غرور آنے لگتا ہے. وہ اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھنے لگتا ہے. وہ سمجھتا ہے کہ میں تو بہت اچھا ہوں، اسی لیے میرا سارا معاملہ بہت ہی اچھا ہے، میرے لیے ہر چیز بہت آسان ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالی جب اپنے بندوں پر رحمت فرماتا ہے تو اس کی رحمت کے مختلف طرح کے مظاہر ہوتے ہیں. اور ویسے بھی رحمت کی دو قسمیں ہیں، ایک عام قسم ہے اور ایک خاص قسم ہے. رحمت عام جو ہے اللہ تعالیٰ کی، وہ مسلم، کافر، نیک، گناہگار، انسان، حیوان، نباتات سب کے لیے ہے. وہ خاص رحمت سب پر ہے، خواہ کوئی اس کا وفادار ہے یا نہیں ہے، وہ سب کے لیے مہربان ہے. وہ سب کو رزق دے رہا ہے، سب کو زندگی سے لطف اندوز ہونے کا موقع دے رہا ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ارشاد ہے رحمتی وسعت کل شیء، میری رحمت ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے. سورۃ غافر آیت 7 میں آتا ہے وسعت کل شیء رحمتا، تو نے اپنی رحمت اور علم سے ہر چیز کا احاطہ کر رکھا ہے، یعنی تیری رحمت ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے. دوسری قسم جو رحمت خاص ہے، وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رحمت اس کے خاص بندوں جیسے انبیاء، رسل، اولیاء اور مومن بندوں کے ساتھ ہے، اور یہ خاص رحمت ہے. قرآن مجید سورۃ الاحزاب میں آتا ہے وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا،
اور اللہ مومنوں پر بڑا مہربان ہے، بہت مہربان ہے، یعنی ایمان والوں پر وہ ہمیشہ ہی بڑا مہربان ہے۔ ایک اور جگہ پر آتا ہے سورۃ التوبہ میں انہ بہم رؤوف الرحیم، کیونکہ اللہ مسلمانوں پر بڑا مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ انبیاء اور اولیاء اور مومنوں پر ہمیشہ اچھے حالات تو نہیں ہوتے، وہ تکلیفوں سے بھی گزرتے ہیں، ناپسندیدہ حالات سے بھی گزرتے ہیں، لیکن وہ آزمائشیں بھی ان پر ایک طرح سے اللہ کی رحمت ہی ہوتی ہے، کیونکہ ان کے ذریعے وہ ان کا حوصلہ بھی بلند کرتا ہے اور ان کے درجات بھی بلند کرتا ہے۔ بہت سی چیزیں انسان کو جو آسانی سے مل جاتی ہیں ان کی وہ قدر نہیں ہوتی، لیکن جس چیز کو انسان مشقت کے بعد حاصل کرتا ہے پھر اس کی قدر بھی اور طرح کی ہوتی ہے۔ بہرحال یہ یاد رہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی کی رحمت ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے، وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ۔ اسی طرح حاملین عرش فرشتے جو ہیں، جو عرش اٹھائے ہوئے ہیں، وہ اللہ سبحانہ وتعالی کی رحمت کے بارے میں کہتے ہیں الذین یحملون العرش ومن حولہ یسبحون بحمد ربہم ویؤمنون بہ ویستغفرون للذین آمنوا ربنا وسعت كل شیء رحمتا وعلما فاغفر للذین تابوا واتبعوا سبیلک وقہم عذاب الجحیم۔ جو فرشتے عرش اٹھائے ہوئے ہیں اور جو اس کے ارد گرد ہے، یعنی کچھ تو عرش اٹھائے ہوئے ہیں اور کچھ عرش کے گرد گھیرا ڈالے ہوئے ہیں، وہ سب اپنے پروردگار کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرتے ہیں اور اس پر ایمان رکھتے ہیں، اور ایمان والوں کے لیے استغفار کرتے ہیں، بخشش کی دعائیں مانگتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ اے ہمارے رب، تو نے اپنی رحمت اور علم سے ہر چیز کا احاطہ کر رکھا ہے، لہٰذا جن لوگوں نے توبہ کی ہے اور تیری راہ کی پیروی کی ہے انہیں تو بخش دے اور دوزخ کے عذاب سے بچا لے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ فرشتے اللہ کی رحمت کا وسیلہ بنا کر ایمان والوں کے لیے استغفار کی اور رحمت کی دعائیں کرتے ہیں۔ اس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ یہ ایمان جو ہے یہ بذات خود کتنی قیمتی چیز ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت کے سلسلے میں ایک اور بات یاد رہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رحمت کو اپنے لیے لازم کر رکھا ہے۔ سورۃ الانعام میں آتا ہے کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، تمہارے رب نے رحم کرنا اپنے اوپر لازم کر لیا ہے۔ اس لیے ہمارے دل میں کبھی یہ خیال نہیں جانا چاہیے کہ میرے ساتھ بڑا ظلم ہوا ہے، یا اللہ سبحانہ وتعالیٰ مجھ پر رحم نہیں کر رہا، یا میرے ساتھ زیادتی ہو گئی ہے، یعنی کسی بھی تکلیف، دکھ یا مصیبت کے وقت نہیں۔ اللہ اپنے بندوں پر نہایت مہربان ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ مخلوق کو پیدا کر چکا تو اپنی کتاب یعنی لوح محفوظ میں جو اس کے پاس عرش پر موجود ہے اس نے لکھا کہ میری رحمت میرے غضب پر غالب ہے۔ یعنی جہاں اللہ تعالیٰ مہربان ہے وہاں اللہ تعالیٰ غضبناک بھی ہوتے ہیں، غلط کام کرنے والوں سے ناراض بھی ہوتے ہیں، لیکن اس کی رحمت اس کے غضب پر بھاری ہے، اس کی رحمت اس کے غضب سے زیادہ ہے۔ ایک اور حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی رحمتیں 100 ہیں، یعنی اللہ کی رحمت 100 درجوں میں ہے۔ ان میں سے ایک جنات، انسانوں، چوپایوں، کیڑوں مکوڑوں کے لیے نازل کی ہے اس نے، جس کی وجہ سے وہ ایک دوسرے پر شفقت اور مہربانی کرتے ہیں، رحم کرتے ہیں۔ اسی وجہ سے وحشی جانور اپنے بچے پہ شفقت کرتا ہے، یعنی مثال کے طور پر شیر جو دوسرے جانوروں کا شکار کرتا ہے لیکن اپنے بچے کو نہیں کھاتا، تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ڈالی ہوئی اس رحمت کا نتیجہ ہے۔ اور جو 99 حصے ہیں اس کی رحمت کے، وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قیامت کے لیے مخصوص کر رکھے ہیں، جو اپنے بندوں پر خاص رحمت کرے گا، یعنی اپنے بندوں کو رحمت سے نوازے گا۔ دنیا میں بھی انسان کو اس رحمت کی ضرورت ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ قیامت کے دن ہم سب کو اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ اور یاد رکھیے کہ کوئی بھی شخص اللہ کی رحمت کے بغیر جنت میں جا ہی نہیں سکتا، کیونکہ ہم میں سے کوئی شخص عمل کے ساتھ جنت کی قیمت نہیں چکا سکتا۔ کہ اگر ہم میں سے کوئی یہ سمجھے نا کہ میں نے تو اتنے اچھے کام کر لیے کہ اب تو جنت میرا حق بن گئی یا میں اس کی حقدار ہو گئی، تو یہ غلط فہمی ہے۔
ہم میں سے کوئی بھی جنت کا حقدار نہیں ہے، یہ اللہ کی رحمت ہے کہ وہ ہمیں اپنی رحمت سے اس میں داخل کرے. اور جنت کا ایک نام بھی رحمت رکھا ہے اللہ نے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انتی رحمتی، تو میری رحمت ہے. ارحم بکی من اشاء، تیرے ذریعے میں رحمت کروں گا جس پر میں چاہوں گا.